السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج یہ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق قبرستان میں چلنے، شب برات میں چراغاں اور حلوہ کے مسائل سے ہے۔ پہلا سوال ہے، قبرستان میں کس طرح چلا جائے؟ تو اس کا جواب بہار شریعت جلد چہارم صفحہ نمبر 160 پر ہے۔ قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا تو فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے، اور قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ اب دوسرا سوال، شب برات میں چراغاں کا کیا حکم ہے؟ جواب، شب برات میں چونکہ گناہوں سے معافی کی رات ہے اور مسلمان اس مبارک شب میں عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں جو مسنون ہے، تو ظاہر ہے کہ عام شب کے مقابلے میں اس رات کو کچھ زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قبرستان عام دنوں میں راتوں کو تاریک ہوتے ہیں، روشنی کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی، لیکن شب برات میں زیادہ قبور کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے وہاں روشنی ضروری ہے۔ یوں ہی مساجد بھی عام دنوں میں عشاء کی نماز کے فوراً یا کچھ دیر بعد روشنی بجھا دی جاتی ہے یا بہت معمولی سا کوئی بلب جلا دیا جاتا ہے، لیکن شب برات میں عبادات اور تلاوت قرآن کرنے والے مسلمان کثرت سے مساجد میں آتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں اس مبارک موقع پر پوری روشنی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو بدعت یا ناجائز کہا جائے۔ ہاں، اگر بلا وجہ روشنی کی جاتی ہے یا روشنی کرنے ہی کو اس شب میں کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے تو یقیناً غلط ہے کہ روشنی کرنے کا کوئی حکم وارد نہیں، لہٰذا حسب ضرورت مساجد میں یا قبرستانوں میں یا عام شاہراہوں میں روشنی کی جائے تو اس کی ممانعت کی بھی کوئی وجہ نہیں، اور بلا وجہ اس کو ناجائز و بدعت کہنا سراسر ظلم ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اب تیسرا سوال، شب برات کے حلوے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شب برات میں حلوہ پکانا نہ تو فرض ہے، نہ سنت، نہ حرام و ناجائز، بلکہ حق بات یہ ہے کہ شب برات میں دوسرے تمام کھانوں کی طرح حلوہ پکانا بھی ایک مباح اور جائز کام ہے، اور اگر اس نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا فقراء اور مساکین اور اپنے اہل و عیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے تو یہ ثواب کا بھی کام ہے۔ در حقیقت اس رات میں حلوے کا دستور یوں نکل پڑا کہ یہ مبارک رات صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب و صلہ رحمی کے لیے خاص ہے، لہٰذا انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی مرغوب اور لذیذ کھانا پکایا جائے۔ بعض عالموں کی نظر بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 838 کتاب الاطعمہ پر پڑی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوہ یعنی شیرنی اور شہد کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا ان علماء کرام نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس رات میں حلوہ پکایا، پھر رفتہ رفتہ عوام میں اس کا چرچا اور رواج ہو گیا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہندوستان میں شب برات میں روٹی اور حلوہ پر فاتحہ دلانے کا دستور ہے، اور سمرقند اور بخارا میں قتلمہ پر جو ایک میٹھا کھانا ہے اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، ترجمہ،
کہہ دو بھلا بتاؤ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ اے پیغمبر ان سے فرما دو کہ کیا اللہ نے اس بات کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر تم لوگ تہمت لگاتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اس کو ناجائز و حرام نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ان سوالات کے جوابات تھے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال بچتا ہے یا کوئی آپ کو اور مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔